بات کی ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اڈیالہ جیل میں سے ہو کے آ رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. سب سے اہم میسج تو 4-5 اہم پیغام تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قوم کے نام. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، ان کو یہ چیز باور ہونی چاہیے، ریئلائز ہونا چاہیے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے. اور یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، 90% عوام. اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت، شہباز شریف ہو گیا یا مریم نواز اور ان کے باقی بھی اتحادی پارٹیاں، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے ہو جائے اور ان کا کام چلتا رہے، یہ ایک فیلڈ حکومت ہے. مستقبل صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے. لہٰذا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی، وہ اس عمل کا نتیجہ تھا کہ انٹیریئر منسٹر، فائنانس منسٹر اور آپ کا انفارمیشن منسٹر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. اور خود انہوں نے دھکیلا ہے فوج کو کہ آپ جا کے یہ بیڑا اٹھائیں. یہ ملک کے لیے، معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے قوم کے نام پہ کہ آپ تیاری کریں، ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، ایک بار پھر ہوں گے اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ سویپ کرے گی. کل کے لیے، کل 26 جولائی 2024 کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج پورے ملک میں ہوں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے تمام اسیران، ان کی رہائی کے لیے، مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے اور تازہ فریش الیکشنز کے لیے یہ پروٹیسٹ اور یہ پرامن احتجاج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے آپ کے چیف کمشنر اسلام آباد کے آرڈر کو کالعدم ڈکلیئر کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس بیررز اور انتظامیہ بیٹھ کے ڈیٹ اور جگہ کا تعین کریں، تو ہم 5 اگست کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپلیکیشن موو کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہو، کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگا اور ہمارا 5 اگست کا جلسہ ہوگا. اور یہ جلسہ ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ ہے پارلیمنٹیرینز کا، اس کو بہت سراہا. ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو سراہا، ان کی کارکردگی سے خوش تھے. پنجاب میں ہمارے پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز اور ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پہ احمد خان پچر صاحب، ان کو سراہا اور ان کو شاباش دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میسج تھا قوم کے لیے کہ آپ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی. یہ ان کے میسیجز تھے. اور ساتھ آخری میسج جو آپ کا 9 مئی کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی 9 مئی کی اور 18 مارچ کی وہ غائب کر دی گئی، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود عدالت میں اپلیکیشن موو کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ثبوت غائب کرنا ایک جرم ہوتا ہے، وہ سامنے آئے اور اس چیز کو بے نقاب کیا جائے جو کہ لنڈن پلان کا ایک حصہ تھا. آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں مخالفین کہتے تھے اس پہ بین لگاؤ، اس کو ختم کرو اور اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، 5 دنوں میں 3 سزائیں عمران خان صاحب کو دے دو، عوام بھول جائے گی. الحمدللہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوا، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری پارٹی بن گئی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف
بہت جلد اس پارلیمان کی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی. ہم نے سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے 40 MNAs کی کنفرمیشن بھی آج کر لی. 107 MPAs پنجاب سے بھی ان کی بھی کنفرمیشن کر لی. 91 MPA KPK سے بھی ہم نے آج کنفرمیشن کر لی. 9 MPA ہمارے سندھ سے بھی ہم نے کنفرمیشن کر لی. انشاءاللہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو ہو جائے گا. اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر چاروں ایوانوں میں انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی بنے گی. انشاءاللہ یہ سٹرگل کنٹینیو ہوگا رول آف لا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, اس ایوان کی مضبوطی کے لیے, اور ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ جنگ جاری کریں گے انشاءاللہ. ہمارے MNAs کو دبانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج بھی میرے پاس میرے MPA صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے, ہمارے MNA صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے, اس ایوان کے سامنے ہمیں کہا ہے کہ ان پہ, ان کی فیملی پہ اور ان پہ بچوں پہ آج بھی وہ یلغار جاری ہے. آج بھی ان کے گھروں کو تالے لگوائے گئے ہیں. آج بھی ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں. آج بھی ان کے بزنسز پہ ریڈ ہوئے ہیں. یہ لاقانونیت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ختم ہو کے رہے گا. انشاءاللہ تعالی یہ لاقانونیت ختم ہوگا. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا آپ کا آئینی اور قانونی فریضہ ہے. اس پہ آپ نے سوموٹو لینا ہے. کل انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوگا اور امن ہوگا. اپنے حقوق کی بالادستی کے لیے, خان صاحب کی آزادی کے لیے, اس مہنگائی کے خلاف انشاءاللہ لڑیں گے. ہم عدلیہ سے درخواست کریں گے جو لوگ راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے ان کے خلاف آپ ہی سو موٹو لے لیں. چودھری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا ہے. ہمارے MNA چودھری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا ہے. ہمارے ایک سے زیادہ جتنے MNA صاحبان ہیں راتوں رات ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. لیکن ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے, عدلیہ سے امید ہے جس طرح آج لاہور ہائی کورٹ نے خان صاحب کا 9 مئی میں جو ریمانڈ ہو چکا تھا اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہے کہ اس میں ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا. انشاءاللہ تعالی جب ہمارے کیسز آزاد عدلیہ کے سامنے, اعلیٰ عدلیہ کے سامنے آئیں گے, انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہوں گے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر ہوں گے. قانون کی بالادستی انشاءاللہ پاکستان. آج تیسرے دن پارلیمان کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جماعتوں کا ہنگر سٹرائک جاری ہے. یہ ایک نان وائلنٹ پروٹیسٹ ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کیا کریں گے انشاءاللہ. اور ٹوکن یہ سٹرائک وہی ہے جو ہم اس لاقانونیت کے خلاف جاری رکھیں گے. یہ پروٹیسٹ کا آواز ہم بلند کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے.